وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کا درس جاری ہے۔ الحمدللہ شروع رمضان شریف سے روزے کے اہم اور ضروری مسائل بیان کیے گئے، ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کے کافی مسائل بیان ہوئے۔ چند اور جن کے متعلق اکثر لوگوں کو معلومات نہیں ہے یا مسائل میں شبہ ہے، ان کا ذکر بہتر سمجھتا ہوں۔ اس سے پیشتر کہ مسائل بیان کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی چند حدیثیں سماعت فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ کل بھی میں نے 2-3 حدیثیں بیان کی تھی، آج بھی کچھ دوسری حدیثیں ہیں۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے بلند فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں ایک تو صدقے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے، گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود بیاج، بڈی، انٹرسٹ جسے کہتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کاروبار کروں گا، سودی کاروبار، تو میرا مال بڑھ جائے گا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ پیسے سے پیسہ بڑھتا ہے، حالانکہ سود اگر ہے تو وہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ گھٹتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اس کو گھٹاتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، مال کو بڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقات یہ مال کے بڑھنے کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقات سے مال کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ فرماتا ہے، اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ اس کی عزت بڑھائے گا۔ اگر کسی سے آپ کی کوئی انبن ہو گئی، اختلاف ہو گیا، آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا اور غلطی اسی کی تھی، سامنے والے کی، پھر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ دل میں رکھ کر کے اس دشمنی کو باقی نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کو بھی موقع ملے تو میں اس کو ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، اس کا بدلہ لوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی بات ہو گئی تو اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے سے آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ تیسری چیز اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے بلند فرمائے گا۔ تواضع انکساری، اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، نیچے سے مراد یعنی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا کہ میں اللہ کے آگے ہر شخص وہ محتاج ہے اور اللہ کے آگے ہر شخص کمتر ہے، سوائے جن کو اللہ نے اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ انبیاء اکرام ہیں، رسولان اعظام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو اللہ نے بلند رتبہ عطا فرمایا۔ ہم تو حقیر ہیں، ناچیز ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یا تو سماج میں ان کا کچھ نام چل رہا ہے تو تکبر،
یا تو دولت ان کے پاس زیادہ ہے تو تکبر، یا عہدہ ہے تو تکبر، یا کچھ نیک اعمال زیادہ کر کے بھی آدمی کبھی کبھی تکبر کرنے لگتا ہے. ارے میں اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اتنے سال سے زکوٰۃ صدقات خیرات کر رہا ہوں، میں نے کتنے مدرسے بنا دیے، میں نے کتنی مسجدیں بنا دی. اس میں بھی کبھی کبھی آدمی کو تکبر پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے. اس لیے تواضع اختیار کرو. اس وقت یہ کہو اللہ کا شکر ہے اللہ نے کام لے لیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کر دیا، میری کیا حیثیت ہے کہ میں یہ کر سکتا. تو کبھی بھی اپنے اندر تکبر نہ پیدا ہو. تو اس تواضع کا اللہ تعالیٰ اتنا عظیم صلہ عطا فرمائے گا کہ آپ کی عزت اور بڑھتی چلی جائے گی. اپنے آپ کو متواضع منکسر المزاج جو بنتا ہے، اللہ اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس کی عزت اللہ تعالیٰ سب کی نگاہوں میں بڑھا دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک سن لیں. نسائی، ابن ماجہ اپنی سنن میں، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام حاکم نے بافادہ تصحیح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ پڑھا. جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، یا وہ خطبہ پڑھا یا کوئی بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس کو حضور نے 3 بار فرمایا، پھر سر جھکا لیا. یعنی خطبے کے بعد صرف اتنا حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اب آگے کیا کہنا تھا حضور نے کچھ نہیں کہا، سر جھکا کے بیٹھ گئے. اور چہرے اقدس میں خوشی نمایاں تھی. تو ہمیں یہ بات سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی، اور ہم نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. واقعی جو نماز کا پابند ہے، رمضان شریف کا روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو مہلکات کہا گیا، ہلاک کرنے والے. انشاءاللہ اس کو کبھی کسی خاص موقع پر میں ذکر کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام 7 گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا، وہ جنتی ہے. اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقبول بارگاہ خداوندی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. لہٰذا ہم میں سے جو بھی زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں. یہ مسائل بیان کرنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ جو حضرات صاحب نصاب ہو گئے، مالک نصاب ہو گئے شریعت کی نظر میں، اب وہ اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کریں. اب تک اگر معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا اور زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے تھے، اب معلوم ہو گیا تو اب زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں. اب پھر انتظار میں نہ رہیں، ارے اتنے سالوں تک ادا نہیں کیا، اب کیا کروں، کیسے ادا کروں. تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کی معلومات پوری حاصل کر کے زکوٰۃ ادا کریں. جبکہ ہم نے اپنے اس پورے درس میں بتا دیا ہے کہ کتنی مقدار پر فرض ہے. 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم جس کے پاس موجود ہے، اور اتنی رقم سال پورا ہونے تک موجود ہے، سال کے ابتدا میں اور سال کے انتہا میں اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے یا اس سے زائد ہے، اس سے کم نہیں ہے، تو وہ شخص مالک نصاب بھی ہے اور اس پر سال پورا ہو گیا ہے. تو اس کے پاس جو بھی رقم موجود ہے، جو بھی اس کے پاس مال تجارت ہے یا اس کی ملکیت میں جو بھی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کے مسائل میں 2 چیزیں آج خاص طور پر عرض کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت حاجت اصلیہ سے زائد ہونا یہ بھی ضروری ہے. حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کا مطلب جو چیزیں ہماری زندگی میں ضرورت کی ہیں، جیسے کھانے پینے پہننے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں جیسے راشن وغیرہ گھر میں رکھا ہوا ہے، یا کچن کے سامان ہے، گیس چولہا ہے، فریج ہے، اور
ہانڈی برتن سب، یہ سب چیزیں، یہ حاجت اصلیہ میں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے اپنے استعمال کے کپڑے، چاہے وہ ہزاروں روپے کے ہیں، لاکھوں روپے کے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انسان سلاتا ہے، پہنتا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہے۔ اسی طرح سے استعمال کی چیزیں، جوتے ہے، موبائل ہے، اور لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، اور استعمال کی گاڑی ہے، بائک ہے، کار ہے، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں ہیں، ان کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یعنی جو شخص مالک نصاب بھی ہے لیکن ان چیزوں کی اسے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، کیونکہ یہ حاجت اصلیہ میں۔ تو حاجت اصلیہ میں جتنی چیزیں آتی ہیں، یعنی جو زندگی میں جس کی ضرورت شامل ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مال ہے، یعنی جو رقم ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، بینک میں رکھا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایف ڈی کر کے رکھے ہیں بینک میں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایل آئی سی پالیسی لے چکے ہیں، جتنی رقم وہاں پر جمع شدہ ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا ہم نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھ دیا ہے، 2 لاکھ 5 لاکھ کہ ہماری امانت رکھو، جب ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم لے لیں گے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح سے بزنس مین، تاجر حضرات، ان کی جو انہوں نے جو انویسٹ کیا ہے، مال تجارت موجود ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب مال تجارت کے متعلق ایک سوال ہوتا ہے، عام طور پر تاجر حضرات سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مال ہے تو جو ہم بیچیں گے اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، یا ہم نے جو خریدا ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی؟ تو اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی مال تجارت ہمارے پاس موجود ہے، دکان میں، گوڈاؤن میں، جہاں کہیں بھی ہے، جو بھی بیچنے کا سامان ہے، اس کو ہم نے جو پرچیز کیا ہے، جو ہم نے خریدا ہے، اس کی جو بل وغیرہ موجود ہوتی ہے یا ہمارے علم میں ہے، تو اسی کا اعتبار کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جیسے پورے دکان میں جو ہم نے مال بھرا ہے، مال جو ہم نے رکھا ہے بیچنے کے لیے، وہ 5 لاکھ کا ہے، اگرچہ جب ہم بیچیں گے تو اس میں نفع کے ساتھ بیچیں گے۔ اب جیسے کوئی چیز ہم نے ابھی 100 روپے میں خریدی، اب مارکیٹ میں جب ہم اس کو بیچیں گے تو 5-10 روپے نفع کے ساتھ بیچیں گے، لیکن وہ بھی کوئی فکس نہیں ہوتا ہے، کبھی 100 روپے پہ 5 روپے لے لیے، کبھی 10 روپے لے لیے، مارکیٹ میں یہ اس کا بھاؤ چڑھتا اترتا رہتا ہے، اسی حساب سے لوگ بیچتے ہیں اور اس میں نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو بھی نفع حاصل کر رہے ہیں، لیکن اصل جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ تو متعین ہے، یہ تو بالکل فکس ہے، معلوم ہے کہ ہم نے اتنے میں خریدا ہے، اور عام طور پر آج کل جو خریداری کرتے ہیں، مال پرچیز کرتے ہیں، اس کا بل وغیرہ موجود ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے اندازہ لگانا، حساب لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ مال خریدا ہوا ہے، اس کی کوئی بل نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر کے جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے، اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ جو بھی مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور استعمال کی چیزیں ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ تو اس میں استعمال کا، جیسے ایک گھر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اپنا خود کا گھر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ کروڑوں کا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے ہم نے ایک گھر تو اپنا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک گھر ہم نے خرید کر رکھا ہے، ایسے ہی وہ بند ہے، کبھی ضرورت پڑی تو وہاں جا کے رہتے ہیں، یا رشتہ دار آ جائیں گے تو ان کو ٹھہرانے کے لیے ہو جائے گا، ایسے ہی اس کو بھی استعمال کے لیے رکھا ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا اگر ایک مکان ہمارا رہائش کا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی اور مکان ہیں جن کو ہم نے کرائے پر دے رکھا ہے، رینٹ پر دے رکھا ہے، تو کرائے پر دی ہوئی چیز کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 روم 2 روم 10 روم آپ کے ہیں اور کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں، تو اب اس کی جو کرائے کی آمدنی آتی ہے، اگر وہ پاس میں محفوظ ہے، موجود ہے، تو ادھر جو پورے رقم پر جو سال پورا ہو رہا ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر کرائے کی رقم آتی ہے اور خرچ ہو جاتی ہے تو پھر اس پر کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے کہ کہیں کہیں ایسا، اکثر کے ساتھ ایسا بھی ہے کہ ایک مکان ہے، اس کا کرایہ آتا ہے 20,000 کرایہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے خرچ میں ختم ہو جاتا ہے، سال پورا ہونے کی صورت میں کچھ بچتا نہیں، یا اگر اس میں سے خرچ ہو جاتا ہے لیکن 2-4 ہزار بچ جاتا ہے، تو اب جو بچا، اگر مال موجود ہے، یعنی روپیے موجود ہیں جس پر سال پہلے سے پورا ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اس میں شامل کر کے جو بچا ہوا ہے، جو موجود ہے،
اس کو بھی اس میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ الگ سے ہر مال پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے اور ہر مال کی زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری نہیں، بلکہ جو بھی مال موجود ہے اس کو جب شامل کریں گے تو جو ٹوٹل اس کے پاس جمع شدہ ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ اہم چیزیں تھیں جن کو میں نے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ کچھ حضرات جو ہے بائک بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، اگرچہ پرانی گاڑیاں، بائک، کار وغیرہ، تو وہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ استعمال کی جو ہے کسی کے پاس ایک ہے، دو ہے، استعمال کی ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں، لیکن کوئی صاحب اسی کا کاروبار ہی کرتے ہیں کہ وہ گاڑی لیتے ہیں اور پھر رکھے رہتے ہیں، گراہک آئے گا تو بیچیں گے، اس کا کاروبار ہی ہے، تو اب وہ جتنے بھی ان کے پاس بائک ہیں جو بیچنے کے لیے رکھے ہیں تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، چاہے وہ بائک ہو، کار ہو، کوئی بھی گاڑی وغیرہ ہو، اگر اسی کا وہ کاروبار کرتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ انہیں ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے مکان خریدنے بیچنے کا ہی کاروبار اپنا لیا ہے، یہ ایک مکان خرید لیا انویسٹ کے طور پر کہ ابھی میں نے خریدا ہے، اس کا اچھا ریٹ آئے گا تو بیچ دوں گا، تو خریدتے وقت کی جو نیت ہے اس کا اعتبار ہوگا کہ اگر انویسٹ کی نیت سے، انویسٹ یعنی عام طور پر جو پیسہ لگا رہے ہیں کہ اس کو میں ابھی 50 لاکھ میں خرید رہا ہوں، 5-6 لاکھ یا 10 لاکھ فائدہ مل جائے گا تو بیچ دوں گا، اسی نیت سے خریدے ہیں تو اب اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ وہ کاروبار ہے، وہ مال تجارت میں شمار ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کہ اگر آپ نے 50 لاکھ کا فلیٹ خرید لیا اور ادھر نیت یہ ہے کہ میں نے اس لیے خریدا ہے کہ اس کا اگر اچھا ریٹ مل جائے گا تو بیچ دوں گا، تو اب وہاں نیت کا اس کا اعتبار ہو رہا ہے۔ ایک تو رینٹ پر دے رہا ہے، کرائے پر دے رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن بیچنے ہی کی نیت سے خریدا ہے اور رکھا ہے کہ گراہک آئیں گے تو ہم دے دیں گے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر وہ 50 لاکھ کا فلیٹ ہے تو 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اگر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 1 کروڑ کا ہے تو اس کو 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیونکہ وہ مال تجارت میں شمار ہے۔ بہرحال جو بھی مال تجارت ہے، جس کو مال نامی کہا گیا، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور جو مال حاجت اصلیہ میں ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ زمین کے متعلق اوپن پلاٹ، کھیت وغیرہ ہے، تو کھیت جس کے ہیں، جیسے عام طور پر گاؤں وغیرہ میں کھیتی ہے تو کھیتی کی زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ وہاں صرف عشر ہے، عشر کا مطلب 10واں، اور وہ بھی 2 صورتوں میں ہے، اس کی 2 الگ الگ صورتیں ہیں۔ اگر بارش کے پانی سے کھیتی سیراب ہوئی، سینچائی ہوئی، یعنی جو بارش کا پانی آیا اس سے کھیت میں جو ہے فصل تیار ہوئی، تو اب جو بھی فصل تیار ہوئی اس کی کھلیان جب کریں گے، یعنی اس کو جب اکٹھا کریں گے تو اس میں سے 10واں اس میں سے نکالنا ہوگا۔ 10واں مطلب یعنی 10 حصے کر کے اس میں سے، جیسے 10 کلو ہے تو اس میں سے 1 کلو، 100 کلو ہے تو اس میں سے 10 کلو، تو یہ اس طرح سے اس میں سے نکال دینا، یہ اس کی زکوٰۃ ہو گئی، اس کو عشر کہتے ہیں۔ جو بھی کھیت میں فصل تیار ہوئی، چاہے دھان کی ہو، باجرہ کی ہو، گیہوں کی ہو، جو ہو، جو بھی فصل تیار ہوئی، اس فصل کو جب جمع کریں گے، پورا مکمل طور پر ڈھیر لگائیں گے تو اس کو تول کر کے کہ اس میں یہ ٹوٹل کتنا ہو رہا ہے، اس کے حساب سے 10واں اس میں سے نکالنا ہوگا، اس کو کہیں 10%۔ اور اگر بارش کے پانی سے نہیں بلکہ ٹیوب ویل یا کنواں وغیرہ جو موجود ہے اور اس سے اگر سینچائی ہوئی ہے، کھیت کو سیراب کیا گیا ہے، تو اس میں 20واں نکالنا ہوگا، یعنی 100 کلو میں سے 20 کلو ہوا، یہ 5 کلو ہوا، 100 کلو میں 5 کلو ہوا، 20 ہوا، تو یہ اس کا آدھا ہو گیا، یہ نصف عشر ہو گیا، کیونکہ اس میں بارش کے پانی کا استعمال کم ہوا ہے، اور اپنا جو ہم نے ٹیوب ویل لگایا ہے، بورنگ کی ہے یا کنواں وغیرہ ہے اور اس سے موٹر لگائے ہوئے ہیں، اس سے پانی سینچائی ہوتی ہے، کھیت کی سینچائی ہوتی ہے اور اس سے فصل تیار ہو رہی ہے، تو اس میں 20واں نصف عشر ہو گیا۔ یہ کھیت کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا۔ تو اب کھیت کی جو مالیت ہے اس کی زکوٰۃ نہیں، بلکہ کھیت میں جو فصل تیار ہو رہی ہے اس کی زکوٰۃ ہو رہی ہے۔ لیکن ایک زمین جو ہم نے صرف خریدی ہے، جیسے اوپن پلاٹ ہے، ہم نے خریدا ہے انویسٹ کے طور پر، کہ ابھی ہم نے 10 لاکھ میں خریدا ہے، 20 لاکھ آ گئے تو بیچ دیں گے، تو جو حضرات اسی کا کاروبار کرتے ہیں، اوپن پلاٹ خریدنا ہے، بیچنا ہے یا انویسٹ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر اوپن پلاٹ اس لیے خرید کر کے رکھے ہیں کہ
جب وہاں آبادی ہو جائے گی تو میں اپنا گھر بنا لوں گا، اپنے گھر کام آ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اپنے استعمال کے لیے یعنی اپنا گھر بنانے کے لیے جگہ خریدی ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ مال تجارت میں شامل ہو گیا، تو جو بھی مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کرائے کا بھی مسئلہ بیان کر دیا کہ جو بھی گھر کرائے پر ہیں یا دکان کرائے پر ہے یا اسی طرح سے گاڑیاں کرائے پر چلتی ہیں، جیسے بس ہے، ٹیمپو ہے، ٹیکسی ہے، ٹریکٹر ہے، یہ سب جو کرائے پر چلتی ہیں تو اس کی بھی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو کرائے کی آمدنی آتی ہے اگر وہ آتی ہے اور خرچ ہو جاتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ سیف ہے، محفوظ ہے، موجود ہے، تب اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور زکوٰۃ کے متعلق چند اہم ضروری مسائل رہ گئے ہیں، انشاءاللہ کل اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پھر اخیر میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں دل میں تنگی نہیں ہونا چاہیے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے اب مجھے نکالنا پڑے گا۔ کل جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ایک جرمانہ نہ سمجھیں، ایک فائن، جرمانہ، ایک بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور مجھے دینے والا بنایا۔ دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دینے والا بنائے، لینے والا نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کتنی بہترین تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، مطلب کہ آپ دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ بہت سارے لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے کہ بھیا ہم کو کرنا محنت کچھ نہیں ہے، محنت کچھ نہیں کرنا ہے، کمانا نہیں، بس بیٹھے رہیں گے کیونکہ ہمارے فلاں بھیا ہیں ان کے پاس تو زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ دے دیں گے، کام چل جائے گا۔ تو یہ لینے کی جس کی پہلے ہی سے عادت بن گئی تو پھر وہ ویسے ہی نکما ہو کے رہ جاتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں محنت کر کے کما کر کے اللہ کی راہ میں اور میں بھی خرچ کروں گا، میں بھی دیتا رہوں گا، تو اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اس نیت کے ساتھ یعنی لینے ہی کی نیت رکھ لیتا ہے، مانگنے کی نیت بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پہ ہی ڈال دیتا ہے، جا مانگتے رہو۔ اور وہ ذلت کی زندگی ہے، مانگنا ایک طرح سے ذلت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہے، اور کسی انسان کے سامنے اگر کوئی مانگتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کبھی نہ کبھی اس کے سامنے اس کا چہرہ جھک جاتا ہے، میں نے ان سے مانگا تھا اور انہوں نے مجھے دے دیا تھا، تو اس کے سامنے اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ ہمیں مانگنے کی نوبت نہ آئے، بلکہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھتا رہے اور ہم اللہ کی راہ میں لٹانے والے، دینے والے بن جائیں، سخاوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو یقیناً آپ جو بھی اللہ نے عطا فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ پھر مال میں اضافہ اور برکت ہی ہو۔ لیکن دیتے وقت نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے، دکھاوا نہ ہو کہ ان کو دکھا کے، ان کو دکھا کے، ان کو بتا کے، تاکہ ہم کو لوگ سخی کہیں، دیالو کہیں، بڑا فیاض کہیں، تو اس میں اپنی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ دکھا کر کے نہیں، بلکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے دے دیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں اگرچہ علماء نے فرمایا کہ دکھا کے دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے، تو ترغیب کے لیے دکھا کے دینا چاہیے، مگر جہاں پر اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ دینا ہی ہے تو پھر اس میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اسی طرح سے اگر واقعی کسی مستحق کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، خاص طور پر رشتہ دار میں، کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ پہلے رشتہ داروں میں تلاش کرو کہ واقعی اگر کوئی مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے وقت زکوٰۃ کہہ کر کے دینا ضروری نہیں۔ یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے زکوٰۃ ہے، یہ بتا کر کے دینا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کافی ہے، اور آپ ان کو تسلی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے عیدی ہے، تحفہ ہے، کیونکہ اس میں سامنے والے کو شرمندگی بھی نہ ہو اور ان کو رسوائی نہ ہو، کیونکہ کسی کو رسوا کرنا یہ بھی اچھا نہیں، کیونکہ اگر واقعی پوزیشن خراب ہو گئی ہے، حالت خراب ہو گئی، کیونکہ انسان ہے کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں، کس کے ساتھ کون سی پریشانی ہے اللہ ہی بہتر جانے، کبھی کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، پورا کاروبار لاس ہو گیا، پریشانی میں آ گئے، قرض دار ہو گئے، اور ہم کو یہ پتہ ہے کہ واقعی یہ اتنے قرض میں ڈوبے ہیں
کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، تو آپ ان کی مدد کے طور پر زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن بتانا ضروری نہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ کر کے دیں کہ آپ کے بچوں کے لیے عیدی ہے، یہ آپ کی خوشی کے لیے ہے، میں خوشی سے دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں۔ بہرحال زکوٰۃ کی جو فرضیت وہ ہماری ادا ہو جائے، اس کے لیے کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل کچھ مسائل اور بھی ہیں، خاص طور پر زکوٰۃ کن کو دی جائے، کن کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی اور کن کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کا بھی ایک مختصر خاکہ کل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ زندگی میں جو بھی ہم سے کمیاں خامیاں غلطیاں گناہ ہوئے، اولا ہم سب تیری بارگاہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی چال سے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ماہ رمضان المبارک کے ہمارے روزے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، ذکر و اذکار اوراد وظائف تلاوت قرآن نیکیوں کو صدقات و خیرات و زکوٰۃ کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، مخلوق کی محتاجی ذلت و خواری اور رسوائی سے بچا۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم جو بھی تیری راہ میں لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، یا اللہ ان کے مال میں آمدنی میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کو ترقی روزگار عطا فرما اور ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر و فساد فتنوں سے اور دشمنان اسلام کے مکر و قید و فریب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔